بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہادی ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ جس ٹاپک پہ آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ٹاپک آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اور وہ ٹاپک ہے اسلام آباد میں ہندوؤں کے مندر کی تعمیر۔ اور یہ ٹاپک خاص طور پر پرو پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی لوگوں میں زیر بحث ہے۔ جو اینٹی پی ٹی آئی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کی یہ غیر شرعی پالیسیوں کا ایک نتیجہ ہے کہ وہ ایک اسلامی ملک میں ہندوؤں کے مندر کی تعمیر شروع کر رہی ہے، جبکہ جو پرو پی ٹی آئی یا حکومتی جو لوگ ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ اس مندر کی تعمیر کا فیصلہ، اجازت اور اس کی جو 4 مرلے زمین ہے اس کی اجازت سابقہ دور حکومت میں، جو کہ نون لیگ کا دور حکومت تھا، اس میں اس کی اجازت دی گئی تھی۔ اگر موجودہ حکومت کی یہ پالیسی، یہ بات یہ مان بھی لی جائے کہ یہ سابقہ حکومت نے اس کی اجازت دی تھی، زمین دی تھی، لیکن اگر موجودہ حکومت اس کی تعمیر کرے گی اور اگر یہ غیر شرعی غیر اسلامی کام ہے تو موجودہ حکومت بھی سابقہ حکومت کی طرح اس کے گناہ میں برابر کی شریک رہے گی۔ اس لیے حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ اس فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کرے اور دیکھے کہ آیا یہ شرعی کام ہے، آئین پاکستان اسلامی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس ٹاپک کی ڈیٹیل کی طرف۔ یہ جو مندر ہے یہ اسلام آباد کے سیکٹر H92 میں اس کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے کچھ دن پہلے۔ اگر ہسٹری میں جائیں تو اس مندر کی تعمیر کے لیے 2017 میں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے احکامات پر CDA کی جانب سے اس مندر کے لیے اسلام آباد کی ایک ہندو پنچایت کے کہنے پر 4 مرلے کا پلاٹ اس مندر کے لیے مختص کیا گیا، اور اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی۔ اب اس پر ہم اسلامی شریعت اور آئین پاکستان کی شقوں کے تحت روشنی ڈالیں گے کہ کیا ایک ایسے ملک میں جو کہ نظریہ اسلام کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا تھا اور جس کی 95% آبادی مسلمان ہے، تو اس میں کسی ایسے مندر کی تعمیر کی اجازت ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان میں ہندوؤں کی کل آبادی پاکستان کی کل آبادی کا 1.87%، 1.87% ہے۔ پاکستان میں اسلام کے بعد دوسرا سب سے بڑا مذہب ہندو ہی ہے۔ سن 2010 تک پاکستان میں دنیا کی 5ویں سب سے بڑی ہندو آبادی، جبکہ ایک اندازے کے مطابق سن 2050 تک پاکستان میں دنیا کی 5ویں بڑی ہندو آبادی آباد ہوگی۔ 2017 کے مطابق پاکستان میں ہندوؤں کی کل تعداد 38,85,000 افراد پر مشتمل ہے، جو کہ کل آبادی کا 1.85% بنتی ہے، جس کا کل آبادی ہے ہندوؤں کی 38,85,000، اس کا 93% جو پورشن ہے وہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں آباد ہے۔ اب آتے ہیں اس مندر کی شرعی حیثیت کی جانب۔ سوال: کیا اسلامی ریاست میں ذمیوں کی عبادت گاہوں کو ذمی کہتے ہیں؟ کسی مسلم کنٹری میں جو اقلیت میں جو لوگ دوسرے مذاہب ہوتے ہیں ان کے لیے عربی میں ذمی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عام الفاظ میں کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی یا ذمیوں کی عبادت گاہوں کو محض تحفظ حاصل ہے،
یا مساجد کی طرح ان کی تعمیر و مرمت اور دیکھ بھال باشمول متعلقہ ضروریات کی فراہمی بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر سرکاری فنڈ سے یہ کام کرنا چاہے حکومت تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ اب اس سوال کو ہم نے اسلامی شریعت کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی ریاست کا ذمیوں کی عبادت گاہوں کی تعمیر و مرمت، اسلامی حکومت کا ذمیوں یعنی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی تعمیر و مرمت کروانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ اور کفر کے کام ہیں، اور اگر اسلامی ریاست ذمیوں کے ساتھ کوئی ذاتی احسان کا معاملہ کرنا چاہے تو یہ فعل جائز ہوگا، اور اسلامی ریاست محتاج ذمیوں کی مدد کر سکتی ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کی عبادت کے کاموں میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی حکومت کا ہندوؤں کے مندر کی تعمیر میں کسی قسم کی معاونت شریعت اسلام کے مطابق جائز نہیں ہے، اور حکومت کے علاوہ جو لوگ کسی بھی حیثیت میں، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہی حکومت کے اس اقدام کی تائید کر رہے ہیں، وہ بھی یہ جائز نہیں کر رہے ہیں۔ حکومت بھی اور اس کی کسی بھی حیثیت میں تائید کرنے والے لوگ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ برائی کے کاموں میں مدد دینے کے سلسلے میں ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ جس کسی نے برائی کے کام میں کسی کی مدد کی، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور کوئی اس کی دم پکڑ کر اس کو باہر کھینچ رہا ہو اور وہ خود بھی اس میں گر جائے۔ یعنی برائی کے کام میں ساتھ دینا، برائی کا کام کرنا اس کے مترادف ہی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں اس قسم کے کسی غیر شرعی کام کی تائید یا ہیلپ نہیں کرنی چاہیے۔ کسی ایسے شہر میں جو مسلمانوں نے نئے سرے سے خود آباد کیا ہو، ویسے تو 3 کیٹیگریز آتی ہیں اس لحاظ سے، لیکن جو اسلام آباد ہے یا جو موجودہ جو ہمارا یہ ٹاپک ہے، یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ کوئی ایسا شہر جو کہ مسلمانوں نے نئے سرے سے آباد کیا ہو، جیسے کہ اسلام آباد ہے، تو ایسے شہر میں غیر مسلمانوں کی نئی عبادت گاہوں کی تعمیر کا سرے سے سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان لوگوں کو، جن ایمان والوں کو اگر زمین میں ہم حکومت دیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ شریعت اسلام کے مطابق مندر کی تعمیر ایک برائی کا کام ہے اور اللہ نے ہمیں برائی سے روکنے کی تاکید کی ہے، نہ کہ اس میں معاونت کی تاکید کی ہے۔ یعنی قرآن مجید کے مطابق یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک غیر شرعی کام ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کے بعد ہم آتے ہیں حدیث کی طرف۔ حدیث ہے کہ جن شہروں کو مسلمانوں نے آباد کیا ہے، ان میں ذمیوں کو یہ حق نہیں کہ نئی عبادت گاہیں اور کنائس تعمیر کریں یا ناقوس بنائیں، شرابیں پئیں اور سور پالیں۔ یعنی شریعت اسلام میں قرآن مجید کے بعد حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے کسی شہر میں جو مسلمانوں نے آباد کیا ہو، اس میں کسی قسم کی نئی عبادت گاہ غیر مسلموں کی تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مولانا امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب السیر الکبیر میں لکھتے ہیں، ذمیوں کو ایسی جگہ نیک کنائس بنانے کی اجازت دینا جہاں اسلامی شعار کی اقامت شروع ہو چکی ہو، ایسے ہی ہے جیسے مسلمان کو ارتداد کے بعد شرک پر برقرار رہنے کی اجازت دی جائے، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کی مثال عام الفاظ میں یہی ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے، اسے شرک پر قائم رہنے دیا جائے، یہ مثال، اور کسی اسلامی ملک میں اسلامی جگہ پر غیر مسلموں کی
عبادت گاہ تعمیر کرنا بھی ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد قاضی ابن عابدین اپنی کتاب رد المحتار میں لکھتے ہیں کہ کسی بستی میں کوئی نیا کنیسہ بنانا ناجائز ہے، یعنی کوئی نئی عبادت گاہ غیر مسلموں کی بنانا ناجائز ہے۔ جو جواز کا فتویٰ دے، جیسے کہ موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ سابقہ حکومت نے اس کی اجازت دی ہے، تو ایک قسم کا لیم ایکسکیوز پیش کیا جا رہا ہے، جواز پیش کیا جا رہا ہے۔ تو جو جواز کا فتویٰ دے وہ خطا کار ہے اور اس کو روکا جائے، یعنی نہ تو آپ بنا سکتے ہیں، اور اگر کسی قسم کا کوئی آپ جواز پیش کرتے ہیں تو وہ بھی گناہ گار ہوگا، اس کو بھی روکا جانا چاہیے۔ چنانچہ مسلمانوں کے علاقے میں کفار کو اپنے معبد بنانے، یعنی جن کی عبادت کرتے ہیں، یا اس کی تعمیر و مرمت کرنے میں مدد دینا بالاجماع حرام ہے، وجہ یہ کہ مسلم حکومت اس کی تعمیر کا فنڈ بھی مہیا کرے، یعنی کسی قسم کی آپ ہیلپ نہیں کر سکتے، اس سے امت کا اجماع ہے، نہ تو آپ مدد کر سکتے ہیں نہ اس کے لیے آپ فنڈ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن و سنت علماء کرام کی ہدایات کی روشنی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کسی غیر مسلم آبادی کی عبادت گاہ تعمیر کرنا کسی مسلم شہر میں پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے حکومت سے یہ گزارش ہے کہ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر نہ کی جائے اور خود کو گناہ گار نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اور ہماری حکومت کو اسلامی شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں آئینی حیثیت کے طرف۔ دستور پاکستان میں کسی خلاف شریعت کام کی ممانعت ہے، یعنی کوئی بھی ایسا کام آپ نہیں کر سکتے جس کی شریعت میں اجازت نہ ہو۔ تو چونکہ کسی مسلم ریاست میں ذمیوں کی یعنی غیر مسلمانوں کی عبادت گاہ تعمیر کرنا ایک غیر شرعی کام ہے، اس لیے یہ آئین پاکستان کے مطابق ایک غیر آئینی قدم بھی ہے، یعنی نہ تو شرعی لحاظ سے اس کی اجازت ہے، نہ ہی آئینی لحاظ سے اس کی اجازت ہے۔ ویڈیو کے آخر میں جن علماء کرام نے اس ویڈیو کے سلسلے میں میری معاونت کی ہے اور مجھے متعلقہ مواد ریفرنس کے ساتھ فراہم کیا ہے اور جس سے میری اور آپ سب کی رہنمائی ہوئی ہے، ان سب کا شکریہ۔ میں نے آپ کو اس ٹاپک کے متعلق قرآن مجید کے احکامات، ان اللہ تعالیٰ کے احکامات جو کہ سورہ نور میں فرمائے گئے ہیں وہ بتائے، حدیث کی روشنی میں بتایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، علماء کرام کے احکامات کے مطابق بتایا اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے، یعنی امت متفق ہے اس بات پہ کہ ایسے کسی مسلم شہر میں جو کہ مسلمانوں نے آباد کیا ہو، غیر مسلموں کی عبادت گاہ تعمیر کرنا، اس کی اجازت دینا، اس میں مدد دینا شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ آپ اینڈ پہ بتائیے گا کہ اس میں جو آپ کو حقائق بتائے گئے ہیں، یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی، یہ حقائق آپ کو کیسے لگے، اور آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے، کیونکہ اس ویڈیو سے پہلے میں خود بھی کنفیوز تھا کہ کیونکہ ہم نے جنرل کنسیپٹ یہی ہے کہ اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے، تو اگر وہ مندر تعمیر کر کے دے رہی حکومت تو اس میں کیا برائی ہے۔ لیکن جب یہ پوسٹ وائرل ہوئی تو میں نے سرچ کیا، آج پورا دن میں نے فیکٹس اکٹھے کیے، علماء کرام سے رہنمائی حاصل کی کہ ہمیں اس کے متعلق ریفرنس کے ساتھ شریعت اسلام کے احکامات، قرآن مجید کے احکامات، حدیث کے ریفرنس ہمیں جو ہے وہ دیے جائیں تاکہ ہم اپنی رہنمائی اور باقی لوگوں کی بھی رہنمائی کر سکیں کہ کہیں جانے انجانے میں مجھ سے یا باقی مسلمانوں سے اس فیصلے کی تائید کر کے گناہ کا ہم مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ تو امید ہے اس سے اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کنفیوژن ہوگی، جو لوگ اس فیصلے کو درست قرار دے رہے ہیں
تو وہ ضرور دوبارہ سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری حکومت کو بھی کوئی بھی ایسا کام جو کہ شریعت کے اگینسٹ ہو اس کو نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔